بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنی تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور دوستوں کے لیے جمعرات کے دن کا انتہائی طاقتور عمل لایا ہوں۔ آپ نے بہت دفعہ جمعرات والے دن وظیفہ کیا ہوگا، کوئی عمل کیا ہوگا، لیکن آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ اتنا مستند اور اتنا آزمودہ عمل ہے کہ یقین کریں کہ جب آپ اس عمل کو اپنی زندگی میں جمعرات والے دن لائیں گے اور جب اس کے نتائج آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھو گے، جبھی آپ کو یقین ہوگا، جبھی آپ کو بھروسہ ہوگا۔ جی ہاں، یہ وہ عمل ہے کہ اس کے بعد آپ کی تمام نومیدیاں، تمام مایوسیاں اللہ پاک ختم کر دے گا۔ آج سورہ کوثر کا عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ کوثر کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر اور بڑی طاقت بخشی ہے۔ یہ قرآن مجید کی انتہائی مختصر سورت ہے، اللہ کی لاڈلی سورت ہے، اور پڑھنے والے اور پڑھنے والی کی حق میں اللہ کی بارگاہ عالیہ میں جا کے وکالت کرتی ہے اور سفارش کرتی ہے کہ یا رب العالمین میرے پڑھنے والی اور پڑھنے والے کے حق میں فیصلہ فرما۔ اس میں اللہ نے بڑی تاثیر اور بڑی طاقت رکھی ہے۔ آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ وقت کے اعتبار سے انتہائی مختصر عمل ہے، لیکن اس کے اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کی آنے والی زندگی پہ اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ ایک جو عمل ہے تمام مسائل کا حل ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، جو میرے بیٹے اور میری بیٹیاں جو میری ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، اگر آپ بے روزگار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، گھروں پہ بیٹھے ہیں، تو آپ روزگار چاہتے ہیں، من پسند کا روزگار چاہتے ہیں، تو آج جمعرات والے دن اس خاص عمل کا اہتمام کر لیں۔ خدا کی قسم اللہ پاک آپ کو من پسند روزگار عطا فرما دے گا۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، شفا نہیں مل رہی، تو آج اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ صحت کی نیت کر لیں، اللہ پاک سورہ کوثر کی برکت سے آپ کو شفا دے دے گا۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہے، اس کو اس عمل کی تاکید کریں، اس کو اس عمل کے بارے میں بتائیں۔ انتہائی مختصر عمل ہے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ذاتی مکان چاہیے، اگر آپ ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آج اس عمل کا اہتمام کر لیں۔ جمعرات والے دن اللہ پاک آپ کو ذاتی گھر عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے ہاں کمی کسی چیز کی نہیں ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات ہے۔ مکان جو ہے ذاتی ہمارے لیے بڑی چیز ہے، اللہ کے لیے انتہائی چھوٹی چیز ہے۔ اللہ کے ہاں بے انتہا خزانے ہیں۔ آپ کی بڑی سے بڑی کوئی حاجت ہے، بڑی سے بڑی اگر کوئی منشا ہے، آج سورہ کوثر کا وظیفہ جمعرات والے دن کرنے سے پہلے اس حاجت کی، اس مقصد کی نیت کر لیں۔ خدا کی قسم اس حاجت اور اس مقصد میں اللہ پاک سورہ کوثر کی برکت سے اللہ پاک کامیابی عطا فرمائیں گے۔ آج جو بھی آپ کی حاجت ہے، اگر خاوند بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہے، گھر میں ناچاکی ہے، بے اتفاقی ہے، بے برکتی ہے، تو اس عمل کا اہتمام کر لیں۔ خدا کی قسم محبت آ جائے گی، گھر میں برکت آ جائے گی۔ رزق کی اگر تنگی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر کے کونے کونے سے اللہ پاک نعوست کو ختم کر دے گا، بے برکتی کو ختم کر دے گا، بے اتفاقی کو ختم کر دے گا۔ اللہ پاک 7 نسلوں تک رزق کے انتظامات کرنے لگے گا۔ اللہ پاک 7 نسلوں تک رزق کے فیصلے کرے گا۔ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اس میں اگر آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، بند گلی کا شکار ہے، نہ آگے راستہ، نہ دائیں نہ بائیں، تو آج سورہ کوثر کو جمعرات والے دن میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا عمل کر لیں۔ یقین کریں اللہ پاک راستوں کی سبیلیں پیدا فرما دے گا۔ ایسے ایسے راستے اللہ پاک آپ کے لیے نجات کے پیدا کرے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سورہ کوثر میں اللہ نے بڑی تاثیر اور بڑی طاقت رکھی ہے۔ آج کا عمل میرا بس چلے میں اپنی تمام ماں بہنوں، بیٹیوں اور بزرگوں کا ہاتھ پکڑ کے باوضو مسئلے پہ بٹھا کے زبردستی اس عمل کی تاکید کروں، لیکن میں گزارش ہی کر سکتا ہوں خدا را کر کے جمعرات کے اس عمل کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، آپ نے ہر حال میں کرنا ہے۔ وہ میری بیٹیاں، وہ میری بہنیں جو من پسند رشتے چاہتی ہیں، آج جمعرات کا جو خصوصی عمل ہے سورہ کوثر کا، اس کو کرنے سے پہلے اچھے رشتوں کی، اپنے من پسند رشتوں کی آپ
نیت کر لیں اللہ پاک آپ کے لیے من پسند رشتوں کے راستے نکالے گا، آپ کی مرضی کے عین مطابق آپ کے من پسند رشتے خود چل کے آپ کے گھروں میں آئیں گے۔ اللہ پاک نے سورہ کوثر میں بڑی تاثیر اور بڑی طاقت رکھی ہے۔ ایک سورہ کوثر اور 100 مسائل، آپ کے 100 مسائل اس ایک سورہ کوثر کے وظیفے میں اللہ پاک نے اس سورہ کوثر کے وظیفے کی مدد سے اللہ پاک حل فرمائے گا۔ جہاں آپ نے بہت زیادہ وقت اور وظائف پہ آپ نے لگایا ہے، آج جمعرات والے دن سورہ کوثر کا جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کو آپ سیکھ لیں۔ یقین کریں آپ مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دیں گے۔ آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، آج سورہ کوثر کا اہتمام کر لیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اگر آپ کو اولاد چاہیے، اگر آپ شرطیہ بیٹا بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سورہ کوثر کے وظیفے کا آج جمعرات والے دن تمام کام چھوڑ کے اس عمل کو کر لیں۔ یقین کریں اللہ پاک آپ کو شرطیہ بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ دکان کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں، اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، سورہ کوثر کا عمل کر لیں۔ اگر آپ جو بھی آپ کی زندگی کی حاجت ہے اس کو اگر پورا کرنا چاہتے ہیں تو آج سورہ کوثر کا عمل کر لیں۔ آپ جس مقام پہ بھی ہیں، جس ملک میں ہیں، چاہے آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، چاہے آپ نیپال سے ہیں، آپ جس ملک سے آپ کا تعلق ہے، کسی گاؤں میں ہیں، بستی میں ہیں، آپ شہر میں ہیں، آپ گھر میں دکان کاروبار چلا رہے ہیں، کسی اسٹوڈنٹ میں ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، جو بھی ہے، کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، کسی اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ گھر کی کوئی اگر گھریلو خاتون ہیں، اگر آپ بے روزگار ہیں، جو بھی آپ کو مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آج جب جمعرات کا دن آئے تو آپ نے تمام کام کاج چھوڑ کے اس عمل کا اہتمام کرنا ہے۔ انتہائی مختصر اور طاقتور عمل ہے۔ اب عمل بتانے لگا ہوں، انتہائی مختصر عمل ہے۔ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ کیا جائے، سب سے پہلے درود ابراہیمی کا آپ آغاز کریں اور ثواب کی نیت سے ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھا۔ اب آپ خاموشی والی جگہ، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، آپ یعنی کہ کسی بھی وقت رات سونے سے پہلے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ یعنی کہ جب بھی آپ کو فرصت ملے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جمعرات والے دن آج اگر آپ کے پاس میری ویڈیو پہنچتی ہے تو آج کی شام، آج کی رات اور کل کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ آپ اس عمل کا اہتمام کر لیں۔ وقت آپ کے پاس، وقت کی کوئی قید نہیں، نماز کی کوئی قید نہیں۔ نماز فجر کے بعد کرنا چاہے کر سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد کرنا چاہیں، مغرب کے بعد کرنا چاہیں، عشاء کے بعد کرنا چاہیں، کوئی قید نہیں ہے۔ وقت اور جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ رات سونے سے پہلے کر سکتے ہیں اور آپ تہجد کے وقت کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کے وقت 24 گھنٹوں میں آپ کسی بھی وقت جب بھی آپ چاہیں، جب بھی آپ کو فرصت ملے اس عمل کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو فرصت ملے تمام کام کاج چھوڑ کے صرف شرط یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھنا ہے اور اس عمل کا تذکرہ نہیں کرنا۔ انتہائی خاموشی کے ساتھ تنہائی میں بنا کسی سے بات کیے ہوئے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے فوری طور پہ تمام مقاصد کی تمام حاجات، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، جو بھی آپ کا نصب و لین ہے، جو بھی آپ اللہ سے چاہتے ہو، قرض کی ادائیگی کے اسباب چاہتے ہیں، بے اولادی میں اولاد چاہتے ہو، بیماری میں آپ شفا چاہتے ہو، دکان کاروبار میں برکت چاہتے ہو، خامد بیوی کے درمیان محبت چاہتے ہو، ذاتی گھر چاہتے ہو، اگر جو بھی آپ کی حاجت ہے، من پسند رشتوں کے آپ اسباب چاہتے ہو، وسیلے چاہتے ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، اس کی نیت باندھ کے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد تمام حاجات، تمام اپنے مقاصد کی نیت باندھ کے سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے، آپ نے اللہ اس ایک آیت کا عمل کرنا ہے، یا ذل جلال والاکرام۔
یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، آپ نے یا ذل جلال والاکرام، یہ آیت کریمہ ہے، یا ذل جلال والاکرام، اللہ سے آپ مخاطب ہیں، اللہ کو اس نام سے جب آپ مخاطب کریں گے، یا ذل جلال والاکرام، اللہ کا یہ نام ہے، اللہ کا یہ صفاتی نام ہے، یا ذل جلال والاکرام، آپ نے کتنی مرتبہ کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، اس کو آپ توجہ سے سنیے۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام دو بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام تین بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام چار بار ہو گیا۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام یکسوئی کے ساتھ، کامل ایمان کامل یقین کے ساتھ آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ سب سے پہلا عمل ہے۔ آج کا درود ابراہیمی ایک بار پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز۔ اس کے بعد فوری طور پہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے سورہ کوثر کا آج کا جو خصوصی عمل ہے، جو آج کی خاص تسبیح ہے جمعرات والے دن کے، اس کی آپ نے خاص مقدار کے ساتھ، خاص ترتیب کے ساتھ آپ نے اپنے تمام مقاصد، تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے مل کے میرے ساتھ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، دو بار ہو گیا۔ آپ نے 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے 129 ٹائمز 129 مرتبہ تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں۔ آپ نے کاؤنٹنگ میں کسی قسم کی مسٹیک نہیں کرنی، مقدار نہ زیادہ رکھنی ہے نہ کم رکھنی ہے، جو مقدار جو ترتیب آپ کو بتائی جائے اس کے عین مطابق آپ نے عمل کا اہتمام کرنا ہے۔ 129 مرتبہ سورہ کوثر کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے جیسے کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہو، انتہائی تسلسل کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، تمام حاجات کی، تمام مقاصد کی نیت باندھ کے آپ نے ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، جیسے کہ آپ کی تمام حاجات، تمام مقاصد اللہ پاک نے سورہ کوثر کے اس عمل کو کرنے سے اللہ پاک نے ان مسائل اور ان تمام پریشانیوں کو حل فرما دیا۔ آپ نے اپنے دل اور دماغ میں یہ رکھنا ہے کہ آپ کا کام ہو رہا ہے، کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ۔ آپ نے کسی قسم کی آپ نے بدگمانی نہیں کرنی، آپ نے ایک یقین رکھ کے، پکا یقین رکھ کے 129 مرتبہ سورہ کوثر کو آپ نے پڑھ لینا ہے، 129 مرتبہ۔ اس کے بعد فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اللہ الصمد، اے اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کا جو ایک نام ہے اللہ الصمد، آپ نے اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا، اللہ الصمد چار بار ہو گیا۔ آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ آج کا یہ تیسرا اور آخری عمل ہے، اور فوری طور پہ آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی آخر میں پھر دوبارہ پڑھنا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے، یا اللہ جمعرات والے دن، یا اللہ جس مقصد کے لیے آج کا وظیفہ سورہ کوثر کا جو میں نے عمل کیا، اس کی برکت سے، اس کی تاثیر سے میری تمام دعاؤں اور میری تمام حاجات کو پورا فرما، ناممکن کو ممکن فرما۔ یا اللہ جو مانگا اس کو عطا فرما، جو نہیں مانگ سکا اس کو بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔